بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج تھرڈ ڈے ہے۔ اس لیکچر کے اندر آپ کا جو آج کا کام ہے، پیج نمبر 18 پہ مرکزی خیال، نظم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکزی خیال اپنے الفاظ میں لکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو مرکزی خیال لکھنے کا سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مرکزی خیال کہتے کسے ہیں۔ کوسچن نمبر 9 کے بالکل اوپر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ مرکزی خیال یا نکتہ وہ خاص بات ہوتی ہے جسے مد نظر رکھ کر شاعر کوئی نظم لکھتا ہے۔ یعنی کہ آپ اس کا مطلب آسانی کے لیے یوں سمجھیں کہ مرکزی خیال اس کو کہتے ہیں، وہ خاص بات ہوتی ہے جس کے ارد گرد پوری نظم گردش کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اب یہ جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کا مرکزی خیال دیکھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نعت پڑھیں۔ جیسے آپ اس نعت کو پڑھیں گے، آپ کے ذہن میں ایک مین آئیڈیا آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک سمری آئے گی کہ اس نظم میں شاعر اصل میں کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ وہی جو بات ہوگی اس نعت کا مرکزی خیال ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو مرکزی خیال زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 لائنوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کو کوئی لمبا چوڑا لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو 1 صفحے یا 1.5 صفحے پہ لکھنے کی کوشش کریں۔ مرکزی خیال بس ایک چھوٹا سا نقطہ ہوتا ہے جس کو آپ 2 یا 3 لائنوں کے اندر کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نعت کو پڑھیں گے۔ جیسے آپ نعت کو پڑھیں گے، آپ کے ذہن میں نعت آ جائے گی کہ اس نعت کے اندر شاعر کیا کہہ رہا ہے، تو وہی اس کا مرکزی خیال ہوگا، اور آپ اس کو 2 یا 3 لائنوں کے اندر کمپلیٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ ہیڈنگ جو ہے اپنی مرکزی خیال کی جو دیں گے، یا سوال جو اوپر لکھیں گے، وہ بلو مارکر کے ساتھ لکھیں گے، کٹ والا مارکر یوز کریں گے، اور کٹنگ کرنے سے گریز کریں گے، ٹھیک ہے؟ کٹنگ سے لکھائی میں نکھار نہیں پیدا ہوتا، تو آپ نے لکھائی میں نکھار لے کے آنا ہے۔ تو دل لگا کر کام کریں، گرمی کا موسم ہے، گرمی سے بچنے کی کوشش کریں، والدین کا کہا مانیں، اور اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔